اسلام آباد میں وکلا گردی کے ایک اور افسوسناک واقعے میں 8 فروری کے روز ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت اور ان کے چیمبر کے گھراؤ اور ان کے ساتھ بدتمیزی کے بعد اب سنجیدہ حلقوں میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وکلا گردی کا یہ سلسلہ آخر کیسے رک پائے گا۔ 9 فروری کے روز تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے مکمل طور پر بند رہے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے پہلے 8 فروری کے واقعے کے فوراً بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے توڑ پھوڑ کرنے والے درجنوں وکلاء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب اسلام آباد کچہری اور چیف جسٹس کے دفتر کے باہر توڑ پھوڑ کرنے والے وکلاء کے خلاف تھانہ مارگلہ میں بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور FIR میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہے۔ بعض وکلاء تنظیموں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے جبکہ کچھ نے ضلعی انتظامیہ اور عدالتی حکام سے مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ سیکیورٹی کے موجودہ صورتحال کے پیش نظر کسی شخص کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور صرف انہی افراد کو ہائی کورٹ کے احاطے میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے جن کو رجسٹرار آفس کی جانب سے خصوصی اجازت دی جاتی ہے۔ 9 فروری کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں کوئی وکیل موجود نہیں تھا مگر چیف جسٹس اطہر من اللہ سمیت ہائی کورٹ کے تمام ججز اپنے اپنے چیمبرز میں موجود رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے اس واقعے کے بعد ہائی کورٹ سمیت ضلعی عدالتوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس کی وجہ سے 9 فروری کو اسلام آباد کی ضلعی عدالتیں بھی بند ہیں۔ عدالت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صورتحال کے جائزے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اور ضلعی عدالتوں کے کام جاری رکھنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ ہائی کورٹ حکام کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی عدالت اور چیمبر پر وکلاء کے حملے کے بعد پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد سے ملاقات کی تھی اور انہیں اس واقعے اور وکلاء کی طرف سے ان کے ساتھ کی گئی مبینہ بدتمیزی کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا۔ دوسری طرف اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے CDA نے وفاقی دارالحکومت کے سیکٹر F8 میں واقع ضلع کچہری میں مختلف مقامات پر تازہ نوٹسز چسپاں کر دیے ہیں جس میں ان وکلاء کو جن کے چیمبر فٹ پاتھ اور سرکاری اراضی پر تعمیر کیے گئے ہیں انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان چیمبرز کو خود ہی گرا دیں ورنہ CDA اور ضلعی انتظامیہ ان چیمبرز کو مسمار کر دے گی اور نقصان کی تمام ذمہ داری وکلاء پر عائد ہوگی۔ تاہم F8 کچہری میں وکلاء ایک بڑی تعداد میں موجود رہے جہاں وکلاء تنظیموں اور ان کے عہدیداروں کا اجلاس بھی ہوا اور آئندہ لاہ عمل تیار کرنے کے بارے میں منصوبہ بندی کی گئی۔ وکلاء مظاہرین کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہونے اور ذمہ داروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے اعلان کے بعد وکلاء کے رویے میں کچھ نرمی آئی ہے اور انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تاہم اس پر نہ تو ہائی کورٹ اور نہ ہی ضلعی انتظامیہ نے کوئی رد عمل دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ڈسٹرکٹ کورٹ کے وکلاء سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کے ارکان سے رابطہ کر کے انہیں اس معاملے میں بیچ بچاؤ کرانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ وکلاء کی بڑی نمائندہ تنظیموں کی طرف سے ابھی تک وکلاء گردی کے اس واقعے کے بارے میں کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر قانون کی طرف سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت پر پتھراؤ اور ان کے چیمبر کے گھراؤ کے واقعے کے بارے میں بھی کوئی مذمتی بیان جاری نہیں ہوا۔ اسلام آباد پولیس کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق وکلاء کا ایک دھڑا سپریم کورٹ کی جانب رخ کر سکتا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر بھی سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکلاء کے ایک دھڑے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت اور ان کے چیمبر کے گھراؤ اور ان سے بدکلامی کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اسلام آباد کی مختلف عدالتوں کے وکلاء اور صحافیوں نے ٹویٹر پر اجتماعی طور پر بھی ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ بیرسٹر جگنو کاظمی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ہم 8 فروری سن 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہونے والے ناقابل معافی حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اسلام آباد بار کونسل اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ ویمن ان لا نامی تنظیم نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ وکلاء کی جانب سے توڑ پھوڑ کے بڑھتے ہوئے واقعات سے لوگوں کا انصاف کے نظام پر اعتماد کم ہو رہا ہے۔ ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں اور بار کونسلز میں اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ مسئلے کا دیر پا حل نکالا جا سکے۔ وکیل اور سماجی کارکن ایمان مزاری نے اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کو وکلاء کے غیر قانونی چیمبرز میں مسمار کرنے پر سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء گردی ختم ہونی چاہیے، حملے میں ملوث وکلاء کو گرفتار کیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف اس جرم کی کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک سوشل میڈیا صارف عزیز یونس نے لکھا کہ قانون کی عملداری کیسے مضبوط ہوگی جب قانون کے رکھوالے ہی ٹھگ بن جائیں گے۔ اسلام آباد پولیس نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت اور ان کے چیمبر پر حملہ کرنے کے الزام میں 20 سے زائد نامزد ملزمان اور 2 سے زیادہ نامزد نامعلوم ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ اسلام آباد پولیس کے حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے گھروں کا پتہ معلوم کرنے کے بعد ہی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جائیں گے۔ تاہم پولیس کے ایک اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ جن افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے ان میں سے اکثر ملزمان کو پولیس کے اہلکار ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں لیکن وہ ان کو گرفتار کرنے سے اس لیے گھبراتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اگر وہ ان وکلاء کے ہتھے چڑھ گئے تو ان کی خوب درگت بنائی جائے گی۔ اس اہلکار کے مطابق ماضی قریب میں وکلاء نے متعدد پولیس اہلکاروں اور افسران کو زد و کوب کیا لیکن ان واقعات میں ملوث کسی بھی وکیل کے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔
F8 کچہری میں سیشن جج کی عدالت کے سامنے توڑ پھوڑ کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں بھی متعدد وکلاء کے خلاف تھانہ مارگلہ میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس طرح وکلاء کے خلاف 2 مختلف تھانوں میں 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ تاہم ابھی تک دہشت گردی کے دفعات کا سامنا کرنے والے کسی بھی وکیل کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔